شام کی دارال حکومت دمشق پر اتوار کو اکثریت پسند باغی گروہ ہویت تحریر الشام سمیت دیگر باغی گروہوں کے قبضے کے بعد جہاں بشار الاسد کے 24 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا، وہیں ملک میں مقیم علوی فرقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ بشار الاسد اور ان کے والد علوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں ایک سنی اکثریتی ملک پر ایک ایسے فرقے کے پیروکاروں کی لگ بھگ 50 برس تک حکمرانی رہی جن کے عقائد کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں۔ سنیچر کی شام صدر بشار الاسد کی علوی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے باغیوں کی جانب سے حماس پر قبضے کے بعد بڑی تعداد میں شہر چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں شہر سے باہر نکلنے کے منظر، گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی تھیں۔ اندازوں کے مطابق شام میں علوی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 10 سے 13% کے درمیان ہے۔ تاہم اس کے باوجود گزشتہ 50 سالوں سے یہ ایک سنی اکثریتی ملک پر حکمرانی کر رہے تھے۔ سن 1970 کی فوجی بغاوت جس کی سربراہی بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں علویوں نے شام کے اہم اداروں اور سیکیورٹی کے محکموں میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ حافظ الاسد کی علوی فرقے سے نسبت کے باعث ان کے شام میں دیگر اقلیتی گروہوں کے ساتھ بہتر روابط قائم ہوئے، جن سے انہوں نے مساوی حقوق اور تحفظ کے وعدے کیے تھے۔ مشرقی وسطی میں علویوں کو دیگر مسلمانوں کی جانب سے بہت زیادہ لبرل یا سیکولر سمجھا جاتا ہے، اور اس فرقے کے عقائد پر دیگر فرقوں کی جانب سے شدید تنقید بھی کی جاتی ہے۔ علوی فرقے کو ابتدا میں فرقہ نصیریہ کہا جاتا تھا اور اس کا آغاز شام میں 9ویں اور 10ویں صدی کے درمیان میں ہوا تھا۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو علوی فرقے نے شام میں کئی برسوں کے مظالم اور صلیبی جنگوں میں نقصان سہنے کے بعد شام کی اسٹیبلشمنٹ میں جگہ بنائی۔ علوی فرقے کے بارے میں بہت کم آگاہی پائی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فرقے میں کرسمس کا تہوار بھی منایا جاتا ہے اور دین زرتشت کا نیا سال بھی۔ فرانسیسی اہلکاروں کی جانب سے شامی علویوں کو ایک علیحدہ مذہب دینے کی کوشش کی گئی، لیکن علوی رہنماؤں کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی۔ علوی کے معنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار کے ہیں۔ شیعہ فرقے میں پیغمبر اسلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اور علوی فرقے کی طرح یہ عقیدہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد انہیں ہی پہلا امام ہونا چاہیے تھا۔ تاہم علوی فرقے کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کے بعد قابل تعظیم سمجھتے ہیں۔ اس کے باعث اکثر سنی مسلمان انہیں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ علویوں کے عقائد کے حوالے سے اس نوعیت کے تاثرات بے بنیاد ہیں۔ سن 2016 میں بی بی سی کو حاصل ہونے والی ایک دستاویز کے مطابق شامی صدر بشار الاسد کے علوی دھڑے کے رہنماؤں نے ایک انتہائی غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے حکومت سے دوری اختیار کرنے کا کہا تھا۔ اس دستاویز میں علوی رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کا عقیدہ صرف خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قرآن ہی ہماری واحد مقدس کتاب ہے اور یہ ہماری مسلمان ہونے کی واضح دلیل ہے۔ دستاویز میں علویوں کی رہنماؤں کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ان کے عقائد شیعہ اسلام سے مختلف ہیں اور وہ ماضی کے ایسے فتووں کو رد کرتے ہیں جن کے مطابق علوی فرقے کو شیعہ اسلام کی ایک شاخ کہا گیا تھا۔ انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ وہ برابری خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے سیکولرزم کو شام کا مستقبل کہا۔ علویوں کے زیادہ تر عقائد خفیہ طور پر سر انجام دیے جاتے ہیں، جو شیعہ فرقے میں تقیہ کے رواج کے مطابق ہیں، جس کے تحت کسی بھی شخص کے لیے اپنے عقائد کو چھپایا جاتا ہے تاکہ مظالم سے بچا جا سکے۔ شام میں علوی برادری ملک کے بحیرہ روم کے ساتھ جڑی ساحلی پٹی کے ساتھ آباد ہے۔ ان کی اکثریت ساحلی شہروں لذاکیہ اور طرطوس میں رہتی ہے، اور یہ شمال میں ترک سرحد کی جانب پھیل جاتی ہے۔ ان کی کچھ تعداد ترکی کے صوبہ ہتائی اور لبنان کے جنوب اور شمال میں بھی موجود ہے۔ سن 2011 میں جب مشرقی وسطی میں دیگر سربراہان کو
برطرف کیا گیا تھا تو شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف بھی بغاوت ہوئی تھی، تاہم یہ ناکام ثابت ہوئی۔ اس بغاوت کو اس وقت فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا تھا کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کی اکثریت سنی فرقے سے تھی۔ خیال رہے کہ صدر بشار الاسد کی جانب سے اہم سیاسی اور عسکری عہدوں پر علوی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہی تعینات کیے جاتے تھے۔ دمشق اور حلب میں سنی تاجروں کے ساتھ اتحاد کر کے علوی اشرافیہ نے اپنا اثر و رسوخ معیشت کے ساتھ سیکیورٹی محکموں اور فوج میں بھی بڑھایا۔ سخت گیر اسد نواز شبیہہ ملیشیا میں بڑی تعداد علوی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ شام میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگز میں اس لیے اضافہ ہوا تھا کیونکہ صدر بشار الاسد کا تعلق علوی فرقے سے ہے۔ علوی برادری کے تمام افراد بشار الاسد کی حمایت نہیں کرتے تھے اور ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جنہیں بشار الاسد کے دور اقتدار سے فائدہ ہوا ہے اور ان کی بڑی تعداد شام کے مرکزی پہاڑوں میں رہ رہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی علوی فرقے کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔